مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنی اولاد، ان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے یہی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی جان و مال، یہی چیزیں انسان کو پیاری ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آ جائے تو مومن وہی ہوگا جو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اپنے گردنے میں لے کر آ جائے۔ بلکہ قرآن میں بھی یہ چیز واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے۔ تو بہرحال دوستو، تو سورۃ کاف کی ایک بات جو کہ اس میں بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ جو میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے صرف اصحاب کہف کی زندگی پر خلاصتاً بات کی تھی، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، خلاصتاً سمجھانا مقصود تھا، کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں تو ہر ایک آیت پر بہت بڑی گفتگو ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، بہت سارے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں ایک ایک رکوع میں، تو یہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو خلاصتاً اگر بات سمجھ آیا جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے، اس میں بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 32 میں ایک واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی، ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ کاف میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 32 میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ محبوب ان دو لوگوں کی مثال بیان کیجئے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو ان دونوں میں سے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگور کا باغ، انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے۔ کتنے؟ 2 باغ انگوروں میں سے عطا کیے تھے۔ جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل، وہ جو انگوروں کے باغ تھے ہم نے ان کے ارد گرد کھجوروں کی درختوں کی باڑ لگا دی تھی۔ جس طرح بارڈر ہے نا، بارڈر پہ باڑ لگی ہوتی ہے، لوہے کی باڑیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے، پھر اس کے ارد گرد کھجوروں کی درختوں کی ہم نے باڑ لگا دی، اور پھر کیا کیا؟ جب جعلنا لأحدهما وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، پھر ہم نے اس میں دریاؤں کو، اس کے درمیان دریاؤں کو ہم نے بہا دیا، یعنی اس میں کھیتی کی جگہ عطا فرمائی، زراعت والی زمین عطا فرمائے، جس میں ہر قسم کی اجناس، ہر قسم کی پھل کے لائق تھی وہ زمین۔ تو ہم نے اس قسم کی وہ باغات، وہ زمین، وہ کھیتی، وہ کھجوروں کے باڑیں، یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں ہم نے اس کو عطا کی تھی۔ تو یاد رکھیے، یہ جن 2 شخصیات کا، جن 2 مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک مسلمان تھا، دوسرا کافر تھا۔ ایک کیا تھا؟ مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ اس میں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 2 شخص بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ دونوں بھائی تھے۔
ایک مومن تھا، ایک کافر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا باپ فوت ہو گیا، اس نے 8000 دینار چھوڑے تھے، جن میں سے ان 2 بھائیوں نے آپس میں تقسیم کیے، اور ایک نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور دوسرے نے کہا جی میں نہیں خرچ کروں گا، دوسرے نے کہا جی میں خرچ نہیں کروں گا۔ تو یہ ان دونوں بھائیوں کا واقعہ نظر آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا یہ مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ وہ کیسے ہے؟ تاکہ وہ اس واقعے سے یہ عبرت حاصل کریں کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہے، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ دنیا کے مال و متاع کو دے کر متکبر نہ ہوں، بلکہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ دوڑیں، جو مقسوم میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اور اس میں جو دوسرا شخص مسلمان تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، وہ اللہ کا شکر بجا لاتا تھا۔ اس میں قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح کہتا تھا اس کافر کو کہ میں تو اپنے رب کو مانتا ہوں، میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، تو کیونکہ وہ کافر جو تھا یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کہا میں تو آخرت پر یقین رکھتا ہوں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں، قرآن میں ذکر ہے باقاعدہ۔ تو وہ مسلمان اس کو آخرت کی فکر دیتا تھا، دعوت ایمان دیتا تھا، اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ تو وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ جو باغات تجھے دیے اللہ نے دیے ہیں، یہ ساری ہر قسم کی نعمتیں تیرے پاس موجود ہیں، اتنی زمین موجود ہے، زرخیز زمین تجھے اللہ نے عطا کی ہے، انگوروں کے جو ہے باغات عطا کر دیے ہیں، اور پھر کھجوروں کے باڑیں لگا دی ہیں تیرے باغ کے درمیان، اتنی سکوٹی، اتنے بڑے پھل، اتنی بڑی زمین، زرخیز زمین، اور وہ بھی پھلوں کے صورت میں۔ اور اس میں قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ایسے باغات تھے جس کے رزق میں کوئی کمی آنے والی نہیں تھی، اتنے وہ کشادہ تھے، اتنے ان پر پھل تھا کہ ان پھلوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں تھی۔ تو مسلمان اس کو توجہ دلاتا تھا کہ تو یوم آخرت پر یقین رکھ، اللہ کو رب مان، میں تو وہ ہوں جو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں یوم آخرت پر، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو رب کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، بس تو ایک کام کر لے تو اللہ کو رب مان لے۔ مسلمان اس کو اتنی دعوت فکر دیتا تھا۔ پھر وہ جواب میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا یہ مال تو سارا کچھ میرا ہی ہے، اسی میں کسی کا دخل نہیں ہے، میں جیسے چاہوں۔ وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوتا تھا، اور مسلمان اس کو توجہ دلاتا تھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ پر ایمان لیا۔ وہ کہتے یہ باغ تو میرا ہے، میرے پاس مال و متاع ہے۔ وہ تانو زن کرتا تھا مسلمان پر، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس کھیتی ہے، سب کچھ ہے، باغات ہے، سب کچھ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھ، مسلمان اس کو توجہ دلاتا تھا کہ یہ یاد رکھ لے، ایک نہ ایک دن یہ تیرے سے مال جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تیرے باغ، یہ تیرے کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ سب کچھ تیرا اجڑ جائے گا، تو خالی کا خالی رہ جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ مال میرے ساتھ آئے گا، جس جگہ میں جاؤں گا دوبارہ اللہ جو ہے نا مجھے دے دے گا۔ فرمایا کہ نہیں، جو رب کو مانتا ہی نہیں ہے تو رب تجھے کیسے دے گا، یہ بس تیری یہاں تک ہے بات۔ تو یہ مسلمان اس کو توجہ دلاتا تھا، لیکن وہ متکبر تھا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ عبرت دلانے کے لیے ہے کہ ان قریب ایسا ہوا، قرآن میں ہے کہ اس کا باغ، اس کی کھیتی، اس کا سب کچھ فنا ہو گیا تھا، اس کا سب کچھ فنا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ متکبر ہو گیا تھا، وہ رب پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ کافر تھا۔ اللہ نے اس کو یہ ہمیشہ کے لیے دنیا نہیں دی تھی، یہ نعمتیں نہیں دی تھیں، بلکہ آزمائش کے لیے دی تھی۔ تو کافروں کے پاس جتنا مال و متاع ہے، سونا ہے، سب کچھ آپ دیکھ لیں، جتنی بھی ہسٹری ہے، کافر بڑے مالدار تھے، یہودی عیسائی آپ دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ سب کچھ آزمائش کے لیے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صرف یہ دنیا ہے ان کی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمان کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یہ واقعہ دراصل مفسرین فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ سورۃ کہف میں آیت نمبر 32 میں یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ محبوب اس واقعے کو بیان فرمائیں، اس واقعے کو یاد فرمائیں
یہ دو شخص تھے آپس میں یہ باتیں کرتے تھے، اور میں نے اس کافر کو کیسے ذلیل کر دیا۔ اور جو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا تھا وہ کہتا تھا قلت ما شاء اللہ، تو کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ تو یہ شکرانہ ادا کرتا تھا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہم وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو جملہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی بندہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھے، اس کو اچھی لگے، مال و متاع، نعمتیں، کوئی بھی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے موت کے سوا اسے کوئی آفت اس کے پاس نہیں پہنچے گی جو بندہ کسی چیز کو یہ کہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی وہ چیز جو ہے نظر بد سے محفوظ رہے گی، چوری سے، ہر قسم کی آفت سے۔ آپ کی کھیتی باڑی ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسی بری چیز دیکھیں، نہیں، اچھی چیز دیکھ کر ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ ہر نیکی اور بدی کی جو طاقت ہے جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نیکی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے مال عطا کر دے، جس کو چاہے واپس لے لے۔ ہوا یہی کہ وہ کافر متکبر تھا اپنے مال پر۔ دیکھیں اس میں اس کو کھجوروں کے بہت سارے باغات دیے گئے، 2 باغ، بہت بڑی زمین تھی، بڑا احاطہ تھا، اس میں نسات قرآن میں ذکر ہے کہ کھجوروں کی باڑ لگائی گئی تھی، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس کے درمیان ایک ایسی دریاؤں کی بہا دیے گئے، کوئی ایسی کھیتی پیدا کر دی گئی جس میں ہر قسم کا سبزہ اگ جاتا تھا، ہر قسم کی سبزی، میوہ جات، اجناس، ہر قسم کی جو ہے پھل وغیرہ وہاں پہ اگ سکتے تھے، ایسی زمین زرخیز عطا کی تھی۔ اب وہ کس وجہ سے مارا گیا؟ وہ بندہ، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، وہ اس وجہ سے بندہ مارا گیا، وہ ایک تو اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا وہ متکبر ہو گیا۔ جب وہ متکبر ہو گیا، وہ یہ سمجھنے لگا سب کچھ میرا ہی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کو روکنے والی، کسی نے مجھے نہیں دیا، تو اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور جو مومن تھا وہ اس کو آخرت کی فکر دلاتا تھا، ایمان کی فکر دلاتا تھا، وہ اللہ کے شکرانے کی فکر دلاتا تھا، وہ اس طرف نہیں آیا۔ اللہ نے نعمتیں دوسرے کے پاس لوٹا دی۔ تو یاد رکھیے، بڑا بھائی ہے چھوٹے کی فکر کرے، ٹھیک ہے جی، کوئی مسلمان مالدار ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ یہ چیز سدا نہیں رہنی۔ کیونکہ قرآن اس بات کی طرف عبرت ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے اس طرف۔ یہ میں قرآن کی آیات کیوں آپ کو بار بار اس طرف توجہ دلاتا ہوں؟ کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں۔ ہمارے پاس ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہر چیز کا حل احادیث میں موجود ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری دنیا داری کی طرف توجہ ہے، دوسروں کے مال کی طرف توجہ ہے، دیکھو دیکھی ہے، معاشرے کے رسم و رواج کی طرف توجہ ہے، جس طرف جو دیکھا چل پڑا۔ ہمیں تو شریعت کی پرواہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی پرواہ نہیں ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ آج ہمارے اوپر ذلت کیوں مسلط ہو رہی ہے؟ کیوں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے؟ کیوں ہمارے اندر جو ہے ہر چیز کی ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں، اس قسم کی وبال کیوں آ رہے ہیں ہمارے اوپر؟ وہ اسی وجہ سے ہم نے قرآن و حدیث کو پس پش ڈال دیا۔ تو جو قرآن و حدیث کو مومن جو ہے ہمیشہ اس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مومن کی شان ہی یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہو گیا ہے۔ کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم سب پڑھتے ہیں، ہم نیکیاں بھی کریں، ہم صدقے بھی کریں، سارا کچھ کریں، مگر ہمارا ایمان ناقص رہا تو کیا رہا؟ تو اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے سے ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ دوسرے سپارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن توجہ دلاتا ہے کہ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، کامیابی تمہیں ملے گی، اس کی صورت ایک ہی ہے، ان کنتم مومنین، تمہارا ایمان پکا ہونا چاہیے، ایمان پکا ہونا چاہیے۔ جب ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، ہمارا یقین کامل ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول پر توکل ہوگا ہمارا، تو ہمیں کسی بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فلاں دربار پر جا رہے ہیں جی، صبح صبح ہمارے کام میں برکت ہو جائے، آپ کی برکت آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے ولی اس لیے نہیں بنے کہ تم بے نمازی ہو کر وہاں پہ چلے جاؤ، اللہ کے ولی اس لیے تھوڑی بنے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوں کہ تو نے نماز پڑھی نہیں، میرے پاس کیا کرنے آیا۔ وہ اتنے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ نماز پر دوام اختیار کرتے تھے، فرض تو دور کی بات، وہ رات بھر کے نوافل کا قیام کیا کرتے تھے۔ تو صبح نماز پڑھی نہیں، دربار پر پہلے پہنچ گئے، کیا لینے گئے دربار پر؟ اس وقت آپ اچھے لگے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، پھر داتا صاحب جائیں اور وہاں جا کے حاضری پڑھیں، داتا صاحب آپ کی سنیں گے بھی صحیح، پھر آپ کی مراد بھی پوری ہوگی۔ پہلے ہم قابل تو بنائیں اس دربار کے پاس جانے کی۔ وہ نیک بندہ جس ہستی کے پاس جا رہے ہیں، ہم کس منہ سے جا رہے ہیں؟ اس کے قریب کھڑے ہونے کے قابل ہیں ہم؟ جس طرح انسان بغیر وضو کے انسان کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ والوں کے وہ پاک جگہ جہاں پہ وہ بھی پاک ہے، وہ خود بھی پاک ہیں، کیونکہ اللہ کے حضور ان کی بہت بڑی قربت ہے۔ تو ہم کس منہ سے، جب ہمارا باطن صاف نہیں ہوا، ہم کس منہ سے جا رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کے باوضو ہو کر قرآن پڑھ کے جا کے وہاں پہ تلاوت کریں، تاکہ ہماری جو مشکل ہے، ہماری پریشانی ہے، وہ جانے سے پہلے ہی حل ہو جائے۔ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ میری اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میرے پاس آ رہا ہے، اور ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گئے۔ یاد رکھیے، انسان کا ظاہر باطن جب صاف نہیں ہوگا، انسان جدھر مرضی چلا جائے کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنی مرضی پاک جگہ پر چلا جائے، جتنی مرضی پاک جگہ پر چلا جائے، انسان اپنے حقوق پورے نہیں کرتا، عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے اس بندے کا حج قبول نہیں ہوتا جو حرام کی کمائی سے جاتا ہے۔ جس کی کمائی حرام ہو اس کا حج قبول نہیں ہوتا، حدیث میں نے پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے۔ تو آپ سمجھ لیے باقی عبادت ہماری کہاں رہے گی؟ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ پاکی جو ہے ظاہری اور باطنی دونوں پاکیاں ضروری ہیں ہمارے لیے۔ میں توجہ دلا رہا ہوں اس طرف کہ ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے۔ ہم صبح کی نماز نہیں پڑھتے، واک کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ رزق میں اس وقت برکت ہوتی ہے جب اللہ رسول کے نام سے آپ برکت ڈالیں گے، جب اللہ رسول کا نام لے کر آپ جائیں گے، نماز پڑھ کر آپ جائیں گے، آپ قرآن گھر میں پڑھ کر جائیں گے۔ یہ برکت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، نہ کہ بغیر منہ دھوئے، بغیر وضو کیے، بغیر نماز پڑھے جدھر مجھے برکت مل جائے گی، ایسے تھوڑی ہوگا۔ یہ توجہ ہمیں قرآن کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے نہ چھوٹ پائے۔ کاش کہ ہم نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، اللہ رسول کی طرف آ جائیں، ہمارے جو غفلت ہے وہ ہم اپنی غفلت سے اٹھ جائیں، ہمارے غفلت کو جگائیں کہ قرآن و حدیث کی طرف آئیں، نماز پڑھیں اور ہمیشہ باوضو رہیں، قرآن پڑھیں۔ انشاءاللہ جو آپ کو سکون میسر نہ ہو تو پھر مجھے آگے کہنا، ضرور آپ کو سکون ملے گا، مگر اس کی صورت یہی ہے کہ آپ اللہ رسول کے راستے کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرماتے تھے، صحابہ نماز پڑھا کرو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے رزق میں بد سکونی ہے، تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اللہ کے حضور جا کے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے مانگنا شروع کریں؟ تو اس لیے جب درباروں کے پاس جا رہے ہو، کسی جگہ پہ پر جا رہے ہو،
ہمیشہ باوضو ہو کر نماز کو پہلے اختیار کرو، پھر دوسری جگہ پر جاؤ۔ جو بندہ اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا، وہ کبھی کسی جگہ پر بھی چلا جائے پھر اس کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ادا کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا، انشاءاللہ پھر مرادیں بھی خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الشاکرین الا البلاغ المبین۔